السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک یوٹیوبر ہیں دروب راٹھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ اس قسم کی ایک ویڈیو ڈالی تھی اور علماء کی جانب سے جواب دیے گئے تھے۔ میں نے بھی مختصر طور پر ان کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ اب انہوں نے پھر دوبارہ دین اسلام کے تعلق سے، خاص طور سے مون اسپلٹ کے بارے میں، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بارے میں، یوں کہا ہے کہ اس کا کوئی تاریخی یا کوئی سائنسی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تو وہ ویسی مائتھولوجیکل جو اسٹوریز ہوتی ہیں انہی میں سے یہ ایک ہے۔ یعنی کہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو کہانیاں گڑھ گڑھ کے اپنے مذہب کا حصہ سمجھ رکھی ہیں، مسلمانوں نے بھی ایک کہانی گڑھ کے اس کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھ لیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے۔ دروب راٹھی جب کبھی اس طریقے کی باتیں کریں نا کہ کینڈی کیسے بنتی ہے، بھاپ کی تاریخ کیا ہے، ٹیلی فون کیسے بنا، تو یہاں تک تو ان کو سن سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ اس قسم کے ٹاپک پر بولتے ہیں تو پھر ان کے علم کی سطح کیا ہے وہ بھی میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دروب راٹھی کے اس وسوسے کو صاف کیا جائے جو شک و شبہ دروب راٹھی کو لگا، اور یہی شک و شبہ انہوں نے اپنے دیکھنے والوں کو بھی دینے کی کوشش کری۔ انشاءاللہ عز و جل اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ دروب راٹھی اس میں انتہائی درجے کے ناکام ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ رات کے ایک ایسے وقت میں دکھایا۔ عام طور سے اس وقت میں لوگ سوتے ہیں، جاگنے کا وقت نہیں ہوتا، آدھی رات کا، تہائی رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، ٹھیک ہے۔ دیکھنے والوں نے یہاں تک کہا، پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مسلمان نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو انہوں نے خود دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انکار نہیں کیا کہ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے، بلکہ یوں کہا کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا۔ دوسری بات، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور وہ لوگ جو اس موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ ایک صحابی ہیں جبیر ابن مطعم، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس موقع پر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی ان دیکھنے والوں میں موجود تھے۔ اور صرف جبیر ابن مطعم نہیں، اور بہت سارے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو غیر مسلم تھے، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہاں ہم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت اس میدان میں یا اس علاقے میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر یہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر والوں کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، باہر والوں سے تحقیق کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ٹائم کے بعد ایک قافلہ جو باہر گیا ہوا تھا سفر سے واپس آ رہا تھا، اور واپسی پر انہوں نے راستے میں بھی یہ چیز دیکھی تھی، اور مکے والوں نے ان سے کنفرم کیا، تو کنفرم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہاں فلاں رات میں ہم نے سفر کے اندر یہ چیز دیکھی تھی۔ اگر یہ جادو ہوتا تو باہر والوں پر نہ ہوتا، صرف انہی لوگوں پر ہوتا۔ یہ اس کا البدایہ والنہایہ کے اندر جو تاریخی کتاب ہے وہاں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور تاریخ کی کتاب سے بھی اس کا بہرحال ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے، یہ کوئی اعلان تو ہوا نہیں تھا، پوسٹر تو لگے نہیں تھے، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ تھا کہ بھائی باقاعدہ لوگ واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگا دے یا انسٹاگرام کی ریل کے اوپر یا اسٹوری کے اوپر اپڈیٹ کر دے کہ فلاں ٹائم پر، فلاں رات کو، فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے، اتنے ٹائم تک رہے گا۔ یہ ایک منہ مانگا معجزہ تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے خود مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ معجزہ کر کے دکھائیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھایا تو اس پر بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک، انگلی کا استعمال فرمایا، جبکہ بعض علماء کو تو یہ خیال ہے کہ انگلی کا بھی استعمال نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف دعا فرمائی تھی، اور اس کے بعد دعا کے نتیجے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ صاحب کہتے ہیں دروب راٹھی کہ تلوار کا استعمال کیا تھا، حد ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے دروب راٹھی کے علم کا معیار کیا ہے۔ دروب راٹھی دراصل جو ہے نا، مغربی میڈیا جو کچھ لکھتا ہے ویکیپیڈیا کے اوپر یا گوگل کے اوپر، یہ وہیں سے لیتے ہیں۔ ان کی معلومات کا جو سورس ہے نا وہ گوگل ہی ہے۔ ان کو کبھی اس طریقے کی کتابیں دیکھنا تو دور کی بات ہے، کبھی یہ کتابیں اور یہ معاملات انہوں نے کبھی ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، بخاری اور اس طریقے کی کتابیں جو ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا نالج کا سورس ہے ویسی یہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس وقت میں جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ مکے کے باہر سے آنے والے قافلے کے لوگوں نے وہ دیکھا، تو پھر اس موقع پر تو ہندوستان، پاکستان اور مغرب دنیا یہ بھی تو تھی نا، ان لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو مشرق دنیا نے یہ چیز اس لیے نہیں دیکھی ہوگی کہ جب مکے کے اندر ہی جس موقع پر یہ چاند
دو ٹکڑے میں بٹا ہے، وہاں پہ بھی اچھی خاصی رات گہرا چکی تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، ان علاقوں میں جب لوگ عشاء کی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، تو عرب کے اندر لوگ مغرب کا روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، یا روزہ افطار کر کے مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اتنا ٹائم زون کا اور وقت کا فرق ہے، 2-2.5 گھنٹے کا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب وہاں اتنی رات ہو چکی ہوگی، تو اس وقت میں ان علاقوں میں، انڈیا پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر کتنی رات گہرائی چکی ہوگی۔ اور وہ وقت عام طور سے لوگوں کا سونے کا ہوتا ہے۔ وہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ لوگ باہر نکل گئے، مورتھل چلے گئے پراٹھے کھانے، ہے نا، ایسا تو نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب وہاں پر رات گہرا چکی تھی، تو یہاں پر رات کتنی زیادہ گہرا چکی ہوگی۔ رہی مغرب دنیا، جو عرب سے مغرب بنتا ہے، تو اس علاقے کے اندر سورج ڈوبا ہی نہیں تھا، رات ہی نہیں ہوئی تھی، دن کا ٹائم تھا، تو کیسے لوگوں کو دکھتا۔ اس کے علاوہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ معجزہ خاص مکے والوں کے لیے تھا۔ تو دوسری دنیا کے دکھانے کا نہ اس کی ضرورت تھی، نہ اس کا موقع تھا۔ موقع کیوں نہیں تھا، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہ مطالبہ تھا، انہی لوگوں کو دکھانا بھی تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات کو اور سمجھو، وہ یہ کہ معجزہ ہوتا ہی خرق عادت چیز ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہ معجزہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، تمام انبیاء کے ساتھ ہے۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ اپنی امت کو دکھایا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، پانی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تھوڑے سے وقت میں جا کر کے واپس آ گئے، کس کو سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو معجزہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ خرق عادت چیز ہوتی ہے، نارمل سے، روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہے اس کا کوئی سائنسی ثبوت ہونا چاہیے، اس کا کوئی تاریخی ثبوت ہونا چاہیے، یہ ڈیمانڈ کرنے والا کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ثبوت مانگنے لگ جاؤ تو اس کا مطلب یہ چیزیں سمجھ آ گئی، اور معجزہ سمجھ میں آتا ہی نہیں کسی کو۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی اور کئی دنوں کے بعد زندہ واپس اگل گئی، کس کو سمجھ آئے گا؟ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تو جب وہ پروردگار ازل سے اس کائنات کو پیدا کر کے بنا اور چلا سکتا ہے، تو کیا وہ پروردگار چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے رسول نے کیے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کی اختیار سے نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ معجزہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کے اختیار سے بھی وہ بات باہر نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی کہے کہ چاند کے دوبارہ 2 ٹکڑے کرو، تو نبی بھی نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جو پروردگار کائنات کو بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، وہی پروردگار اس کائنات کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے قانون سے ہٹا کے بھی چلا سکتا ہے، ہٹا کے دکھا بھی سکتا ہے، اور واپس دوبارہ اس کو اس قانون کے تحت لا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اعتراضات تو ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کلک کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ڈالر ملے۔ اور جو سادہ مسلمان ہیں، جو بیچارے اپنے کھانے کمانے میں لگے ہوئے، زیادہ کتابیں نہیں دیکھتے، وہ لوگ بیچارے ان چیزوں کو دیکھ اور سن کر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں۔ تو میری تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ دھروو راٹھی کو اول تو دیکھا نہ کریں، اور اگر دیکھا کریں تو پھر اس قسم کی جب وہ باتیں بتاتے ہیں نا کہ روئی کیسے دھنکی جاتی ہے اور گنا کیسے پیلا جاتا ہے، وہ اس طریقے کی ویڈیو جب بنایا کریں وہ دیکھ لیا کریں۔ اس طریقے کی علمی باتوں کی توقع دھروو راٹھی جیسے شخص سے، جس کو یہی نہیں پتا کہ مون اسپلٹ تلوار سے ہوا تھا، انگلی سے ہوا تھا یا دعا سے ہوا تھا، یہی نہیں پتا، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علمی معیار کیا ہوگا۔